خطبے کے ذیل میں فرمایا وہ حکمت کے سپر پہنے ہوئے ہے اور اس کو اس کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ حاصل کیا ہوگا، جو یہ کہ ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی اچھی طرح شناخت ہو اور دل علائے کے دنیا سے حالی ہو، چنانچہ وہ اس کے نزدیک اس کی گمشدہ چیز اور اس کی حاجت و آرزو ہے کہ جس کا وہ طلبگار و خواستگار ہے۔ وہ اس وقت نظروں سے اوجھل ہو کر غریب و مسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم غریب میں اور مثل اس اونٹ کے ہوگا جو تھن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہو اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کے باقی ماندہ حجتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جانشینوں میں سے ایک وارث و جانشین ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں اس طرح کی نصیحتیں کی ہیں جس طرح کے انبیاء اپنی امتوں کو کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے کہ جو اوصیاء بعد والوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے تازیانہ سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے، اور زجرد کو توبیح سے تمہیں ہنکایا لیکن تم ایک جا نہ ہوئے۔ اللہ تمہیں سمجھے کیا میرے علاوہ کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے؟ دیکھو، دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے ہیں پیٹھ پھرا لی، اور جو پیٹھ پھرائے ہوئے تھی انہوں نے رخ کر لیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے کوچ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لے لی۔ بھلا ہمارے ان بائی بندوں کا کہاں جن کے خون سفین میں بہائے گئے؟ اس نے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ موجود نہیں ہے؟ یہی نہ کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارا کرتے اور گندلا پانی پیتے۔ خدا کی قسم، وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے، اس نے ان کو پورا پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اتارا۔ کہاں ہے وہ میرے بھائی کہ جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ کہاں ہے عمار اور کہاں ہے ابن تیہان اور کہاں ہیں ذوالشہادتیں اور کہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی کہ جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا؟ نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک رویا کیے اور پھر فرمایا کہ آہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جہاد کے لیے انہیں بلایا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ اس کے بعد حضرت نے بلند آواز سے پکارا اور کہا، جہاد جہاد! اے بندگان خدا، دیکھو میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں، جو اللہ کی طرف سے بڑھنا چاہے وہ نکل کھڑا ہو۔ نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے 10,000 کی سپاہ پر حسین علیہ السلام کو اور 10,000 کی فوج پر قیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو اور 10,000 کے لشکر پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور دوسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر سالار مقرر کیا۔ آپ صفین کی طرف پلٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ایک ہفتہ بھی گزر نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی جس سے تمام لشکر پلٹ گئے اور ہماری حالت ان بیر بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چرواہے کو کھو چکی ہوں اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جا رہے ہوں۔